کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا ہوتا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ کچھ درد ایسے بھی ملتے ہیں زندگی میں جو جان لے کر زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سب وقت وقت کی بات ہے، کل جو رنگ تھے آج وہ داغ ہیں۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتے ہیں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ دروازے پر تالا ہو تو پھر بھی دستک دے دینا، نام تو شامل ہو جائے دستک دینے والوں میں۔ زندگی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، اور ہمارے حق میں بہتر فیصلے ہماری چاہت سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ لاکھ مرہم کی تہیں اس پہ چڑھا لو، لیکن روح جھلسی ہو تو پھر چین کہاں آتا ہے۔ کچھ راستوں کے کانٹے دار ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے خوش خیال ہوتے ہیں کہ سفر کی مشکلوں کی پرواہ کم ہی ہوتی ہے، بس نکل پڑتے ہیں سفر پہ۔ آپس میں بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے بنا رشتے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کی عزت کیے بغیر محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد کے بغیر کبھی بھی رشتہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، گھسیٹا ضرور جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ضرور ہوگی۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے نقشے، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ نقصان دہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ اور کڑوے نہیں ہو جاتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں، جو دوسروں کا احترام کرتے ہیں، جو آپ کو بے حد پیار دیتے ہیں۔ بس انہی لوگوں کی وجہ سے زندگی حسین لگتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اپنے آج کو خوبصورت بنائیے، کل شاید نہ آئے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دو، عمل کرو۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہیں۔ سبز پیڑوں کو پتہ تک نہیں چلتا شاید، زرد پتے بھرے منظر سے نکل جاتے ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ خود کی کمیوں کو جان لینا ہی انسان کو دوسروں کی تعریف کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، لیکن روزمرہ کی عام زندگی اصل نعمت ہے۔ ایسی زندگی کا مطلب ہے کہ سب صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ اپنی زندگی کا اچھے طریقے سے تجزیہ کیجیے، نعمتوں پر شکر کیجیے، اور جو پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو،
وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ احساس کمتری کا مارا ہوا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قدرت امید جگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے، پھر اسی کچھ سے بہار پھوٹ پڑا کرتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو خود سے یہ بحثیں اور یہ مناظرے مسئلے نہ تھے، لیکن ہر دوسرے مسئلے میں اپنی رائے کو درست سمجھنا انسان کو سخت بنا دیتا ہے، اور ان کے دلوں میں بغض، کینہ اور دشمنی جگہ لے لیتی ہیں۔ کچھ یادیں ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں، یادیں مٹ جائیں تب بھی نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ سانس آنے کو صرف جینا نہیں کہتے، جینا اسے کہتے ہیں جو رب کی رضا میں جیے۔ زندگی کی ضرورت صرف پیسہ، شہرت اور طاقت نہیں، زندگی کو محبت، حوصلہ اور دلجوئی چاہیے۔ زندگی کی روشنی محبت ہے۔ بہت سے سینوں میں صرف پتھر ہیں، خوش نصیبی ہے دل کا دل ہونا۔ لوگ کہتے ہیں سن کر افسوس ہوا، لیکن سن کر افسوس کہاں ہوتا ہے؟ افسوس تو سہ کر ہوتا ہے۔ کھانا پینا، سونا، سانس لینا اور کام کرنا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دل میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ زندگی صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہر شخص کو یہاں خوشیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ کسی کے لیے ہم مہکتا ہوا پھول ہیں، تو کسی کو ہم کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں۔ زندگی کے گلدستے میں ایسے پھول جمع کرو جو نیکیوں کی خوشبو ہر جگہ بکھیرتے رہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہے، جو اصلی ہونے کے باوجود اس وقت رائج نہیں ہے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کا فرق سمجھا جاتا ہے۔ ساری لذت طلب میں ہے، حاصل ہو جانا تو ایک بے جان کیفیت ہے۔ محبت پھیلائیں، لیکن یاد رکھیں محبت اور بے حیائی میں بڑا فرق ہے۔ ہر انسان کی آخری منزل موت کی آغوش ہے، اس سفر کو ضائع مت ہونے دیں۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو حاصل کر لو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے۔ محدود ہو جانا ہی عافیت لاتا ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب ہم اپنی پسندیدہ جگہ سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا، اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ کرم اور فیض بتایا نہیں جاتا بلکہ چلایا جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے درویش اور بزرگ نہ بنایا ہو اور وہ درویشی یا بزرگی کا اظہار کرے تو پریشان ہو جائے گا۔ دلوں کا سکون اللہ کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اللہ کے قرب کا اکیلا ذریعہ شکر کا سجدہ ہے۔ محبت تو ہر دل میں ہوتی ہے، مگر اپنی ہر مخلوق سے محبت اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔
اور جس دل کو عطا کرتا ہے وہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں ہر کوئی اپنا اپنا وقت کاٹنے آیا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے، مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے۔ خوشی کے موقع پر بہنے والے آنسو دراصل کسی پچھلے دکھ کے ہوتے ہیں۔ غریبی کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھا کرو، یہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ میری منزلیں بھی عجیب تھیں، میرا فیض بھی کمال پر، کبھی سب کچھ ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپنا لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ دکھ محبت کی یادگار ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو چاہا تھا۔ دکھ وہ رسید ہے جو ہم ہوا میں لہراتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ دیکھو، محبت کبھی میری تھی اور میں نے کیا ہی خوب محبت کی۔ یہ رہا میرا ثبوت کہ میں اس کی قیمت ادا کر چکا۔ انسان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس کی بات دوست کی طرح مانتا ہے۔ تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گوا دیتے ہیں۔ کتنے بے رحم شجر ہیں نئے پتوں کے لیے، پرانے پتوں کی وفاؤں کو بھلا دیتے ہیں۔ بندگی میں استقامت بھی تو ضروری ہے، فرض قضا سے ادا ہو تو عبادت کیسی۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہیں پیار کی جھیلیں۔ ہم کو قدرت ہی سکھا دیتی ہے کتنی باتیں، کاش استادوں کو قدرت سا پڑھانا آئے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھئے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ اسے کہو جو بلاتا ہے گہرے پانی میں، کنارے سے بندھی کشتی کا مسئلہ سمجھے۔ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا، لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ درد کب قبول ہوتا ہے؟ درد تب قبول ہوتا ہے جب درد یاد کرتے کرتے آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں تو درد قبول ہو گیا۔ اگر تم کسی آدمی کو خاموشی کو طول دیتے ہوئے اور لوگوں سے دور رہتے ہوئے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ جاہل کو تعلیم دینا اور غافل کو اس کی غفلت کی نیند سے جگانا بہترین صدقہ ہے۔ عقل مند جانتا ہے کہ اس کا سب سے بابرکت دن وہی ہے جس دن وہ علم اور فضیلت میں ترقی کرتا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ پسند ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، حالانکہ اللہ کے یہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ اللہ تعالی نے ہر چیز کی اور ہر خواہش کے لیے ایک کنجی رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ کھلتی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی کنجی احرام ہے، نیکی کی کنجی سچائی ہے، جبکہ جنت کی کنجی توحید ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی جس کا دل نہ لگے تو خدا اس کی وحشتیں اور بڑھا دے۔ تین چیزیں ذہن کو اجاڑ دیتی ہیں: رنج اور غم، تنہائی اور حد سے بڑھ کر سوچنا۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سہنے اور سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی
کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مکمل عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ اس طرح کے کام اپنے ذمے نہ لیے جائیں جن کی ناکامی سے ذلیل ہونا پڑے۔ زندگی ایک کہانی کی طرح ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنی دلچسپ ہے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہارے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ہاتھ سے چلی گئی اور دنیا والے آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دن دیکھنا کہ تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ ہاں، اللہ نے میری دعا ایسی قبول کی ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہو گے کہ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب تم میں سے کوئی شخص شیطانی خواب دیکھے تو کسی سے اپنے ساتھ شیطان کے اس کھلواڑ کو بیان نہ کرے۔ سب سے سچی چیز موت ہے۔ نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت کے ساتھ باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ راز ایک طاقت ہے، اس کو محفوظ رکھا کریں، کیونکہ جس چیز کا لوگوں کو علم ہی نہیں وہ اسے تباہ کیسے کریں گے۔ ہم سے نفرت کرنے سے آپ کا اپنا ہی خون جلتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم وفات پا چکے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے غموں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جن باتوں اور کاموں سے ناراض ہوتا ہے شیطان انہی پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، مگر دنیا سے محبت کرنے والا دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جب دل میں ایمان کی چاہت اور طلب ہو جائے تو اللہ کی مدد حاصل ہونے لگتی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مرحلے جن کو میں نہیں جانتا۔ بہت سنبھل کے فقیروں سے گفتگو کرنا، یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی نکال لیتے ہیں۔ محبت دیکھ لی ہم نے زمانے بھر کے لوگوں کی، جہاں کچھ دام زیادہ ہو وہاں انسان بکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی ایک دن رو ہی پڑتے ہیں۔ عجیب مقام سے گزر رہا ہے قافلہ زندگی کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے نیند بھی گوا بیٹھے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ اسے بے وقوفی ہی کہیں گے کہ آپ غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور امید ایک اچھی زندگی کی رکھیں۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ عقل کا احترام یہ ہے کہ عقل سے سوالات کیے جائیں۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مقصد
ڈر کو کم کرتا ہے۔ عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے، دھوکے باز پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ سوال عقل کا دروازہ ہے، ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے، اور مستقبل صرف ایک موقع ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے تو کہنے لگ جاتے ہیں۔ تعلقات میں شک زہر اور سوالات دوا ہے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر بھی غرور کرتے ہیں کہ ہم غرور نہیں کرتے۔ ہمارا ایک غلط فیصلہ ہمارے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تب اللہ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ دکھ درد کی 2 دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں اور مائیں ہوتی ہیں۔ اپنی امید صرف اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو پھر ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کر دیتی ہیں۔ بس اپنے فائدے کو دیکھنے والا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے، اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک در کا ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ خالق کی ناشکری اور مخلوق کے ساتھ غیر مناسب برتاؤ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش اور مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ روحانیت کے سفر میں کوئی بھی رکاوٹ یا خطرہ نفس سے بڑھ کر نہیں۔ کوئی رات بھر جاگتا ہے مگر غفلت کے سبب دنیا کی رنگینیوں اور تفریح میں وقت گزارتا ہے۔ کوئی اللہ کی یاد، محبت اور خوف کی وجہ سے جاگ کر شب بیداری کرتا ہے اور اپنے دل اور روح کے لیے ہدایت کے خزانے پا لیتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کی راہ میں حائل نفس اور شیطان کے بہکاؤ اور شر سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ نماز، ذکر، تلاوت میں رٹے لگانے سے شاید ثواب مل جائے، لیکن رب نہیں ملتا۔ کوئی ورد، کوئی تعویذ رب تک نہیں پہنچاتے جب تک تیرا ہر ایک عمل ریاکاری سے پاک نہ ہو۔ اصل پاکی اور طہارت سیرت اور کردار کی پاکی ہے۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔
اچھے انسان کو برا بننے میں اور برے انسان کو اچھا بننے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بے تحاشا خوشی بھی رلا دیتی ہے۔ انسان کو پل کی خبر نہیں ہوتی اور وہ سالوں کو گھیرے ہوئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اس کے حکم سے واقع ہوگی۔ بڑا ادب اکثر چھوٹی جگہوں پر ملتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم امیدوں کے فرش پر بہت بری طرح پھسلتے ہیں۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ شاید واقعات دماغ کو گہرا بنا دیتے ہیں۔ گھبراہٹ کی منزل پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ جو ذات یہاں تک لے آئی ہے، کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے دل تک شیطان کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ لٹے ہوئے مسافر ذرا بے رحم ہوتے ہیں، لٹے پٹے لوگ تھوڑے سے ظالم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی سارے رشتوں کو ہمیشہ آزماتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اکثر انسان کو کھینچ کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں سے سکھ کی امید ہو، وہاں سے ملے دکھ کا دکھ بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم بڑوں کی عزت کرو تو چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ان میں سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے، جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ عقل کی خوبصورتی سوچ میں ہے، زبان کی خوبصورتی خاموشی میں ہے، حالات کی خوبصورتی استقامت میں ہے، گفتگو کی خوبصورتی سچائی میں ہے۔ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہیں۔ جن کو ہر پل اپنی انا عزیز ہو وہ کوئی خوبصورت رشتہ نہیں چلا سکتے۔ بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھٹک کر بھٹکے ہی رہنا بہت خطرناک ہے۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے یا آخرت کے اجر کے لیے کوشش کرے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔
کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ دنیا میں سے صرف وہی چیزیں تمہاری ہیں جو تمہاری آخرت کو سنوار دیں۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمت چاہیے کھڑے ہونے کے لیے اور بولنے کے لیے، اس سے زیادہ ہمت چاہیے اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے اور دوسروں کی بات سننے کے لیے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جینا پڑے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، ان لوگوں سے دور رہ کر جینا پڑے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے تو اسے بتا دے، کیونکہ یہ وضاحت پیار میں بہتری اور محبت کو قائم رکھنے والی ہے۔ علم جہالت کی موت سے دل کا زندہ ہونا ہے، اور کفر کی تاریکی سے ایمان کی آنکھ کا روشن ہونا ہے۔ جس کام میں خواہشوں کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جنت کے دروازے کی کنجی نفس کو خواہشوں کے پورا کرنے سے روکنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوزخ کے دروازے کی کنجی نفس کے مقصد اور اس کی مراد حاصل ہونے کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس نے تمام چیزوں کو اللہ کی وجہ سے جانا، وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شوق محبت کی تاثیر ہے اور نفرت انسانی اوصاف میں سے ہے۔ توکل یعنی بھروسہ رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ جب تک علم عمل کے ساتھ نہ ملے صاف نہیں ہوتا، اور نہ زندگی میں خلوص کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لالچ کرنے والے سے ہر ایک وحشت اور نفرت کرتا ہے۔ عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے اور جاہل کی بیداری نافرمانی۔ جو شخص اپنی زندگی میں حقیقی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل میں لالچ کو جگہ نہ دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اخلاص ہے۔ روحانیت پسندیدہ اخلاق کو کہتے ہیں، اور پسندیدہ کام یہ ہے کہ بندہ تمام حالات میں خدا تعالی سے خوش رہے۔ علماء کا کام علمی باتوں میں غور و فکر کرنا ہے، اور لوگوں کا کام ان باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، صبر کرو، بے صبر نہ ہو، کشادگی کا انتظار کرو، نا امید نہ ہو۔ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے گا۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں مبتلا رہتا ہے، اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی پورے طور پر غیبت بند کر دے تو جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے۔ جسم مالک کی ملکیت ہے، اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ جن لوگوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب بنایا اور اپنے باطن کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک کیا، وہی اللہ کے بزرگ بندے ہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ صبر مصیبتوں میں ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پر۔ نعمت پر شکر کا حکم نعمتوں کے بڑھنے کی وجہ ہے، اور فقر پر صبر کرنا اللہ کے قرب کو بڑھا دیتا ہے۔ خدا کی جانب متوجہ نہ رہنا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔
ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے تخت و تاج کے بلبوتے پر اپنے آپ کو امیر سمجھا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اور ہر خزانے کی ایک چابی ہوتی ہے۔ روحانیت کے خزانے کی چابی درود شریف ہے۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ بد اخلاق نہ بنو، بد اخلاقی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ معاشروں میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں۔ ترقی اجتماعی یعنی سب سے ملا ہوا عمل ہے، اس لیے سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ جس کی زبان سچی ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا لوگ اس کے ضرورت مند ہو جائیں گے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضول اور بیکار کام بڑھ جاتے ہیں۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ باتوں کا لمبا ہو جانا باتوں میں مصیبت ہے، اور کام کے وقت خالی رہنا کام کی مصیبت ہے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: مصیبت کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ دنیا داروں کے ساتھ رہن سہن دین کو داغدار بنا دیتا ہے اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جو شخص زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی مطمئن اور راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ برے کام کرنے والوں کے ساتھ مت رہو کہ تم بھی ان کی بدکاری سیکھ جاؤ گے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بناتا ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکو۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ جو عقل مندی اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، مگر آپ اس کے کہے ہوئے کا کیا مطلب نکالتے ہیں یہ ضرور اہم ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ نفس کی خوشی خوشی نہیں، دھوکہ ہے، اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ مانو نہ مانو، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے اور تیری کوئی بھی چیز اس سے اوجھل نہیں۔
آدمی کو آدمی بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ گنے سے گڑ، اور آدمی ہی آدمی کو آدمی بنایا کرتا ہے۔ در در اور ہر در کا بن کر مت رہ، ایک در کا بن۔ خالق نے مخلوق پیدا کی اور وہی اس کا رب ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں تو آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا کا وقت اگر لمبا بھی ہو جائے تو بھی وہ چھوٹا ہے، اور اس کا مزہ اٹھانا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تب بھی بہت کم ہے۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ تم لوگوں سے دولت میں ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم ان سے اخلاق میں آگے بڑھ جاؤ۔ عقل سے کام لے اور آگاہ رہے کہ سب سے پہلے دل کو ناپاکی کی غلاظت سے صاف کر۔ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو اپنی غذا بنا لو تاکہ تم فرشتوں کی طرح سے نجات پا جاؤ۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح سمجھو کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو خالی دیکھا۔ جب آپ تنہا ہو تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام کرو، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کرو۔ مجرم جب اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی عدالت کا غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، غریبوں کی خدمت اور دین کی تبلیغ کبھی کبھی اور کہیں کہیں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں برکت ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ علم دین وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف سے ہٹائے اور دین کی طرف لگا دے۔ حلال اور حرام کی وہ بات جو تم ایک سچے بولنے والے مومن سے حاصل کرتے ہو پوری دنیا اور اس میں موجود سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہے بلکہ اپنے عیب دور کرنے میں لگ جائے۔ نفس کا غلام ہر کوئی ہے اور رب کا غلام کوئی کوئی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کر ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پیاس اگر شدت بھی پکڑ لے تو بھی زہریلا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے چیزوں اور لوگوں کو برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اپنا لو یا اپنی ذات کا حصہ بنا لو۔ اچھے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں تو حقیقت خواب میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا روح کو دنیا کی چیزیں کیسے اچھی لگیں گی کہ وہ تو اللہ کے دربار سے ہو کر آئی ہیں۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں کو یاد رہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ جد و جہد اور کوشش کا مقصد صرف جنت ہونی چاہیے۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا۔ پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا
اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرا دے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے یہ آپ کو دوزخ کی جھلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں، خوشیاں کھل کے برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اس سچی کتاب کا علم رکھنے والے دنیا کے کسی بھی علم سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ مشرق اور مغرب سے آنے والی آوازیں تو ہمیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تمہارا دل اللہ کی یاد چاہتا ہے۔ ہر وہ شخص جسے خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرتا رہے، کیونکہ جنت بہت خوبصورت ہے۔ روح وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ جائے گی جس کو تم نے دنیا میں پایا تھا، اور اس ذات کے پاس چلی جائے گی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو تب بھی تھی جب کوئی نہیں تھا، اور جب بھی ہوگی جب کوئی نہیں ہوگا۔ جب برائی دل کو بھاری کر رہی ہو تو اللہ کو یاد کر کے چند آنسوؤں کے قطروں سے دل کو ہلکا کر لینا۔ آپ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت انسان وہ بھی ہے جو تب باہر نکلتا ہے جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے سچ میں زندہ لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو وہ حقیقت میں بھرپور زندگی جیتے ہیں۔ یاد کا نام زندگی ہے اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی عقل اور انصاف کو باہر کر دیتے ہیں۔ ذہنوں کی تنگی بڑے گھروں میں رہنے سے دور نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی میں رہنے سے دور ہوتی ہے۔ تمہارے اندر کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادتوں سے شخصیت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت میں ترقی کرنی ہے تو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ چراغ رات کو للکارتا نہیں ہے، بس اسے تھوڑا سا روشن کر دیتا ہے۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ ہو تو بھی نادانی ہے۔ جس معاشرے میں غریب عزت سے رہتا ہے وہ معاشرہ انسانی ہے۔ دنیا سے بے خبری دینی علم کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمزدہ بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ وہ حیوانوں کا معاشرہ ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔